وہ واحد قوم تھی کہ جس کے گورنرز رات کو پہرا دیتے تھے، وہ واحد قوم تھی کہ جن کی مارکیٹس کی دکانیں رات کو کھلی رہتی تھیں اور لوگوں کو اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوتا تھا۔ یہ بس دو ہی مثالیں بدقسمتی سے ہم کہیں گے کہ زیادہ نہیں ہمارے پاس، لیکن موجود ہیں۔ تو جس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوسٹ کرائم ریٹ یا تو وہ طالبان افغانستان کی حکومت میں تھا یا ان سزاؤں کے نفاذ کے نتیجے میں آپ کو سعودی عرب میں ملے گا۔ اسی طرح بات تو ہم اسلام کی کر رہے ہیں، لیکن اسلام کے نہ ماننے والے مطالبہ کر رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ ایل کے اڈوانی جیسا شخص انڈیا میں کہہ رہا ہے کہ پروسٹیٹیوشن کو اگر ختم کرنا ہے اور اس طرح کی حرکتوں کو ختم کرنا ہے تو جرائم کی سزا نافذ ہونی چاہیے، اور کہیں کہہ بھی گیا کہ اسلام کی سزائیں نافذ کر دو، کوئی حرج کی بات نہیں۔ وہ چند دنوں پہلے ہی کی بات ہے کہ وہ لندن کا آرچ بشپ جو تھا، جس پر بڑی لے دے ہو گئی وہاں کے لوگوں کی طرف سے، جس نے کہہ دیا اگر اس معاشرے کو، سوسائٹی کو پاک کرنا ہے تو یہاں اسلام کی عطا کردہ معاشرتی تعلیمات کو نافذ کرنا پڑے گا۔ یعنی کہ حیرت بھی ہے اور افسوس بھی ہے کہ اسلام کے نہ ماننے والوں کی طرف سے اب یہ تقاضا آ رہا ہے کہ اسلام نے جو سزائیں عطا کی ہیں ان کا نفاذ ہو۔ ایک اور بات کی طرف توجہ کرنا چاہوں گا، اور مفتی صاحب اگر میری بات کی اصلاح کرنا چاہیں گے تو انشاءاللہ اس کا بھی موقع رہے گا۔ شریعت کی جو تعلیمات عطا کی گئی ہیں، فقہا اور علماء بیان کرتے ہیں کہ ان کے پیچھے شریعت کے مقاصد ہوتے ہیں۔ چند اہم مقاصد یہ ہیں کہ لوگوں کے عقیدے کی حفاظت، لوگوں کی جان کی حفاظت، لوگوں کے مال کی حفاظت، لوگوں کی عزت و آبرو کی حفاظت، اور لوگوں کی عقل کی حفاظت۔ یہ وہ مقاصد ہیں جن کو شریعت چاہتی ہے کہ یہ اچیو ہوں، اور جن کے لیے شریعت نے بہت سارے احکامات عطا فرمائے ہیں۔ چنانچہ آپ غور کیجئے، اسلام میں اپوسٹیٹ یعنی مرتد کی جو سزا رکھی گئی وہ قتل ہے، تاکہ لوگوں کا عقیدہ محفوظ رہے اور کوئی مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو کر اسلام سے انکار کر کے ان کے ایمان کو جو ہے وہ ڈگمگا نہ دے، تو اپوسٹیٹ کی سزا دے دی گئی۔ جان کی حفاظت کے لیے قرآن تو یہ کہتے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اسے ساری انسانیت کو قتل کیا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ چنانچہ لوگوں کی جان کی حفاظت کے لیے اسلام نے قصاص کا حکم دیا ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے گا، وہ تمام پروسیس پورا ہو جانے کے بعد، جس پر بات ہو چکی ہے الحمدللہ، قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح لوگوں کے مال کی حفاظت کے لیے چوری کی سزا کا حکم اسلام نے دیا ہے، ڈاکے کی بڑی سخت سزائیں اسلام نے جو ہے وہ عطا کی ہیں۔ اسی طرح لوگوں کی آبرو بڑی قیمتی ہے، سورہ نور میں تفصیل آتی ہے کہ کسی پر تم نے تہمت لگائی ہے زنا کی اور 4 گواہ پیش نہیں کر سکو گے تو تمہیں 80 کروڑ کی سزا جو ہے وہ لگائی جائے گی۔ تو یہ وہ ہے لوگوں کی آبرو کی حفاظت کے اعتبار سے۔ اسی طرح اگر شراب پر حد جاری کرنے کا معاملہ ہے تو وہ اس لیے ہے کہ لوگوں کی عقل معاف ہو جاتی ہے، اور بڑے بڑے جو راز اگلوائے گئے تاریخ کے اندر وہ شراب نوشی کی کیفیت کے اندر اگلوائے گئے۔ تو یہ مقاصد ہیں کہ لوگوں کے عقیدے کی، ان کی جان و مال اور آبرو کی اور ان کی عقل کی حفاظت ہو۔ ان مقاصد کے لیے بھی یہ سزائیں شریعت نے نافذ کی ہیں۔ آخری بات یہ ہے، سگریٹ کی ڈبی پہ، ہر ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے کہ تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے، وزارت صحت۔ لیکن آپ میری بات سے اتفاق کریں گے، آج تک کسی نے یہ پڑھ کے سگریٹ نوشی کبھی ترک نہیں کی ہوگی، یا تو ترک کی ہوگی جب اس پہ فائن لگا ہوگا، جرمانہ لگا ہوگا، یا اس نے ایسے مریضوں کو دیکھا ہوگا کہ جو جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اس سے کمتر پر کبھی کسی نے پڑھ کر یہ کام نہیں کیا۔ تو ایسے چند لوگ ہوا کرتے ہیں، ناسور کہہ لیں معاشرے کا، کہ جو ماننے کو تیار نہ ہوں۔ ایسے لوگوں سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے ان سزاؤں کو دیا گیا ہے، یا فقط وعظ و نصیحت عام طور پر لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوتی، خوف کا عنصر بھی پیدا ہونا چاہیے، اس لیے سزائیں دی گئیں۔ اور علل اعلان ہو، قرآن کہتا ہے سورۃ النور میں، ایک کو ہوگی تو کروڑوں لوگوں کو عبرت حاصل ہو سکے گی۔ یہ مقاصد ہیں دنیاوی طور پر ان سزاؤں کے اندر جو حکمتیں رب کائنات نے عطا فرمائی۔ میں اس میں ایک بات کا اضافہ کرتا چلوں کہ جیسے یہ شجاع صاحب نے بتایا کہ یہ جتنے بھی جرائم کی سزائیں متعین کی ہیں شرع نے، اس میں ایک پہلو ہے ڈیٹرنس کا، خوف، صرف ان کو روکنا ہے۔ جیسے کہ قصاص کے بارے میں ہی آتا ہے کہ اگر کسی نے ایک شخص کو قتل کر دیا تو گویا کہ پوری بنی نوع انسان کا قتل کیا اس نے۔ قصاص کے بارے میں آتا ہے کہ تم قصاص جب نافذ کرو گے تو پوری امت کی جان بچ جائے گی اس سے۔ تو اشارہ اسی طرف ہے کہ وہ ایسے ارکان معاشرے کے جو نہ سمجھتے بوجھتے، جو دانستہ طور پہ، جو ہٹ دھرمی کرتے ہوئے، جو بارہا سمجھانے کے باوجود اور ان شرائط پر پورے اتریں گی۔ یعنی آپ سوچئے کہ وہ گواہوں کی شرط بھی پوری کر گئے، وہ شواہد بھی پورے ہو گئے، وہ جرم بھی پورا اچھی طرح ثابت ہو گیا، اس کے بعد جب ایگزیکیوشن کا معاملہ آ رہا ہے، یعنی اتنی محظورات اور اتنی سینسٹیوٹی کو پورا پرکھنے کے بعد
جب ایک جرم کے عوض اس کی ایگزیکیوشن ہو رہی اس کی سزا کی، اس میں کیا مقصد ہو رہا ہے کہ وہ ایسا عنصر ہے، وہ ایسا رکن ہے معاشرے کا کہ جس کی اصلاح اب وعظ و نصیحت سے نہیں ہو سکتی، جس کی اصلاح دوسروں کو دے کے عبرت نہیں ہو سکتی، تو لہٰذا اس کو معاشرے سے جدا کر دیا جائے تاکہ باقیوں کو اس کے اثرات سے محفوظ کر دیا جائے۔ اگر اس پر بھی کوئی حکم نافذ نہ ہو، آج جیسے انہوں نے بہت سی مثالیں دیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں یا یورپ کے مختلف ممالک میں اس بات کا تقاضا آ رہا ہے، یا ہندوستان سے اس بات کا تقاضا آ رہا ہے کہ ہمیں ان کے سدباب کے لیے، ان جرائم کو روکنے کے لیے، اس کی ترویج معاشرے میں عام ہو چکی ہے، اس کو روکنے کے لیے کوئی سزاؤں کا تعین کرنا پڑے گا۔ ایگزیکٹلی اسلام نے یہ نوبت لانے سے پہلے ہی اس کا سدباب کر دیا کہ معاشرہ اتنا نہ بگڑ جائے کہ وہ بے قابو ہو جائے، حد سے تجاوز کر جائے، اور ایک ایسی انجسٹس کی کیفیت پھیل جائے کہ انسان کی مال، انسان کی عزت، انسان کی جان، انسان کی آبرو، کوئی چیز محفوظ ہی نہ رہے، ایک درندگی سی کیفیت پیدا ہو جائے اور پورا معاملہ، پورا معاشرہ تہس نہس ہو جائے۔ اس کیفیت کے آنے سے پہلے ہی اسلام نے اس کا انتظام کیا کہ اس کی سدباب کر دیا جائے اور ان احکامات کو بطور ڈیٹرنس پیش کیا جائے۔ اس عنصر سے بھی نمٹ جائیں گے کہ جو وعظ و نصیحت تلقین سے باز کرنے کے باوجود بھی وہ باز نہ آتے ہیں ان کارروائیوں سے، تو ان کو فارغ کر دیا جائے، پورا معاشرہ ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پا جائے گا۔ یہ اس چیز کا لب الباب سمجھیں آپ۔ وقاص صاحب اگر اجازت ہو تو میں بھی اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں۔ بالکل آپ یہ جو شجاع صاحب نے فرمایا کہ سزاؤں پر عمل درآمد سے کیا حکمت ہے، مفتی صاحب نے فرمایا کہ معاشرے میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے یہ سزاؤں کا اجرا کیا جاتا ہے، لیکن ان سزاؤں کا ایک فائدہ ذاتی طور پر آخرت کے حوالے سے بھی ہے، اور وہ اس اعتبار سے ہے کہ جیسے فرض کیجئے کہ جذبات میں آ کر کسی سے کوئی گناہ ہو گیا، لیکن اب وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا ہی میں گناہ کی سزا مل جائے تاکہ میری آخرت سنور جائے، تو یہ اس کے لیے ایک سمجھیے کہ بہت بڑی نعمت ہے کہ وقتی سزا مل جائے گی، لیکن آخرت میں وہ اس جرم کی جو بھی سزا ملنی ہے اس سے بچ جائے گا۔ سیرت میں واقعہ آتا ہے کہ ایک خاتون سے زنا ہو گیا اور وہ اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، مجھے دنیا میں پاک کر دیں تاکہ میں آخرت کی سزا سے بچ جاؤں، اور اس کے بعد پھر تفصیل ہے اس میں، لیکن فائنلی یہ ہوا کہ بالآخر اس پر حد جاری کی گئی، اسے سنسار کیا گیا، اور جب سنسار کر رہے تھے تو کسی نے یہ کہہ دیا کہ اس خاتون نے بڑا غلط کام کیا، اس نے تو فحاشی کا کام کیا۔ اس پہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر وہ توبہ تمام مدینے والوں پر تقسیم ہو تو سب کی بخشش ہو جائے۔ تو اس سزا سے یہ فائدہ بھی ہوتا ہے انفرادی طور پر ایک شخص کو کہ اسے جرم ہو گیا، دنیا میں سزا مل گئی، لیکن انشاءاللہ آخرت میں وہ دائمی عذاب سے بچ جائے گا۔ مفتی صاحب آپ جب اس پروسیس کو بیان کر رہے تھے، میرا ایک سوال بڑا چھوٹا سا ہے لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جیسے ہمیں ملکی قوانین کا تو اندازہ ہے، میرے پاس جیسے کچھ پراپرٹی ہے، میں نے وہ رینٹ پہ دے دی، اب وہ رینٹ پہ گئی ہے تو مجھے پتہ ہے کہ اگر مجھے اپنے ٹیننٹ سے لڑنا پڑا کورٹ میں جا کے تو اس کا ایک سرٹن پروسیس ہے، میں اس کورٹ میں جاؤں گا، اس کورٹ میں جاؤں گا، ادھر کروں گا، اور میرے کوئی 4 سے 5-6 مہینے اس عمل میں ضائع ہونے والے۔ کیا آپ یہ ہمیں بتا سکیں گے کہ جب یہ شریعت نافذ ہو جاتی ہے تو اس طرح کے فیصلے کتنی صورت کے ساتھ ہو سکتے ہیں اور اس سے ہمیں کتنی جلدی عدل جو ہے وہ ہماری دہلیز تک پہنچ سکتا ہے؟ یہاں پر 2 ٹرمینالوجی کو میں واضح کرنا چاہوں گا، ایک ہے ڈیلیڈ جسٹس اور ایک ہے سپیڈی جسٹس۔ شریعت کی خوبی یہ ہے کہ وہ سپیڈی جسٹس دیتی ہے۔ ایک آدمی جس کا حق تلف ہو گیا ہو اور اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو، اس کو بہت عجلت رہتی ہے کہ اس بارے میں جلدی فیصلہ ہو۔ یہ انسانی فطرت ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں اس کا انتقام لوں، لیکن انتقام فرد کے سپرد نہیں کیا گیا، ریاست کے سپرد کیا گیا، اسٹیٹ کے سپرد کر دیا گیا۔ وہ ایک طریقہ کار کو پروسیس کو پورا چلاتے ہوئے جب وہ شواہد، وہ گواہیں، وہ ساری چیزیں ثابت ہو جائیں اور پھر اس کی ایگزیکیوشن ہو۔ اس میں یہ یاد رہے کہ شریعت میں جو حدود کا ذکر آتا ہے وہ تو چند حدود ہیں کہ جو زنا، قتل، چوری، ڈکیتی اور کسی کے اوپر قذف، جھوٹا الزام لگانا کہ اس نے آبرو ریزی کی ہے، ان چند
احکام کے علاوہ حاکم وقت کے سپرد کیا گیا ہے کہ وہ اپنی ثوابدید کے مطابق تعزیرات کا انتظام کرے اور اس کو پھر وہ نافذ کرے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ اس میں جب بھی کوئی کیس یا کوئی مقدمہ کسی حاکم یا کسی قاضی کے پاس جب درج ہوتا ہے تو بنیادی طور پہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا فیصلہ جلد از جلد کیا جائے۔ یہ جو مغربی نظام جسٹس ہے اس میں ایک باقاعدہ ایک ٹیکٹکس ہوتی ہے کہ جسٹس کو ڈیلے کیا جائے، بیزاری پیدا کر دی جائے، ان کو یہ احساس ہو جائے کہ اب یہ حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا، وہ بیزار ہو جائیں۔ تو یہ باقاعدہ ایک ٹیکٹکس ہے، ایک طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے معاشرے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کو وہ پھر دوسری اس سے چیزیں جنم لیتی ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ جو اثر رسوخ والے لوگ ہیں وہ چاہیں گے تو ان کے فیصلے جلد ہو جائیں گے، جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہوں گے، وہ پہنچ نہیں ہوگی، وہ اپروچ نہیں ہوگا، تو لامحالہ ان کے معاملات کے جو فیصلے ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو جائیں گے۔ اسلام میں جو سب سے خوبی کی بات وہ یہ ہے کہ انصاف، عدل، کسی کے حقوق کا ضیاع نہ ہو، چاہے وہ عامی آدمی ہو چاہے وہ خاص ہو۔ اور اس میں ایک چیز اور میں اس کے ضمن میں بیان کرتا چلوں کہ اسلام میں جہاں شریعت کی بات آتی ہے وہاں ہم ایک سسٹم کی بات کرتے ہیں، افراد کی بھی بات۔ جو حاکم وقت ہے وہ اپنے کو خادم قوم سمجھے، نہ کہ وہ حاکم قوم سمجھے۔ اللہ نے اس کو ایک سلطنت، ایک ریاست اگر عطا کی ہے تو اس کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہو گئی، اس کو وہ پورا کرے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک والد ایک کنبے کا بڑا سربراہ وہ اپنے کنبے کی جس طرح نگرانی اور حفاظت کرتا ہے، ان کے مختلف چیزوں کا اور ان کی ضروریات کا انتظام کرتا ہے، بعینی اسی طرح حاکم اپنی اس ریاست، اپنی اس رعیہ کا خیال کرے کہ کسی طریقے سے ان کو کہیں پر بھی نقصان کا سامنا نہ ہو، چاہے ان کے حقوق سے متعلق ہو چاہے ان کی ضروریات سے متعلق ہو۔ اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے اور مختلف خلفائے راشدین کی جو سیرت اور ان کی جو طریقہ کار تھے کہ وہ راتوں کو اٹھ کر گشت کرتے تھے۔ حضرت عمر کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ وہ گشت کرتے ہوئے ایک گھر سے گزرے اور ایک بوڑھی خاتون تھی اور ان میں وہاں اس گھر سے بچوں کی رونے کی آواز آ رہی تھی، تو انہوں نے ان کی داد رسی کی، ان کی ضروریات کو پورا کیا اور خود گئے، اور پھر جب وہ چیزیں کھانے وغیرہ کی اس گھر میں پہنچا دیا تو رک گئے دیکھنے کے لیے کہ میں نے اپنی رعیت میں ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جب ان پر ایک ستم ہو رہا تھا، ایک ظلم ہو رہا تھا، ایک پریشانی کی کیفیت سے وہ گزر رہے تھے، تو اب میں وہ کیفیت بھی ان کی دیکھ لوں کہ جس میں وہ مسکرا رہے ہوں، جن سے وہ راحت کا اظہار ہو رہا ہو۔ تو اتنا خیال جیسے اپنی اولاد جیسے۔ تو آج ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے کہ ہم اپنے اقربا پروری یا جو بھی چیز کہ ہمارے جاننے والوں کے لیے تو تمام حقوق، تمام چیزوں کی رعایت ہو جائے، لیکن ایک اجنبی غیر کے لیے کسی قسم کی کوئی رعایت، کوئی پاسداری نہ ہو، اس چیز کا خاص طور پہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاں پر بھی ایسے مواقع پیش آتے ہیں کہ جہاں، اور اس میں ہر فرد، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کلکم راعٍ و کلکم مسئول، کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے اور ہر ایک مسئول ہے۔ تمہارے اوپر کوئی نہ کوئی حاکم ہے جو تمہارے اوپر احکامات نافذ کرے گا، اس کے نتیجے میں تمہیں کیا کرنا ہے کہ ان احکامات کو پورا کرنا ہے۔ اور تم خود بھی ایک درجے میں حاکم کے ہو، چاہے وہ والد کے کردار میں ہو، چاہے استاد کے کردار میں ہو، چاہے وہ امپلائر کے کردار میں ہو، کسی کردار میں بھی ہو، تو تمہارے ماتحت بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے حقوق تم سے وابستہ ہیں، ان کو تم پورا لاؤ، ان کو تم پورا کرو۔ اب میں اصل سوال کی طرف آتا ہوں کہ جب کوئی مقدمہ کسی حاکم کے پاس درج ہوتا ہے تو اس کی تنقیح کی جاتی ہے، پھر اس پر شواہد قائم ہوتے ہیں کہ جو دعوے دار ہوتا ہے اس کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ شواہد پیش کرے۔ زنا ایک ایسا جرم ہے کہ جس میں 4 گواہوں کا بعینی اس فعل کو اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھنا لازم ہے، اس کے بغیر وہ چیز نافذ نہیں ہوگی، اور 4 گواہ کی شرط یہ۔ یہاں پر ایک اور پہلو آپ دیکھیں کہ معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہو کہ 4 افراد اپنی آنکھوں سے وہ فعل ہوتے ہوئے دیکھیں اور اس پر وہ کچھ کر نہ سکیں، اس نوعیت تک بگاڑ پیدا ہو چکے۔
تو ایسی نوعیت میں اس درندگی والے معاشرے میں تو لامحالہ جتنی بھی سزا نافذ کی جائے وہ کم سمجھی جائے گی. تو یہ ضروری ہے کہ شواہد قائم ہو جائیں. پھر شواہد کی کچھ صفات قاضی دیکھے گا کہ ان کی چال چلن کیسی ہے, ان کا کردار کیسا ہے, ان میں عدل انصاف, ان کی خود کردار کی عکاسی معاشرے میں کیسے ہوتی ہے, معاشرے کے لوگ, ان کی سوسائٹی کے لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. جب وہ اس معیار پہ پورا اتر جائے گا تو شہادت قائم ہوگی. جب شہادت قائم ہو جائے گی تو پھر حکم جاری ہوگا. اب اس میں ایک اور چیز, جہاں قصاص کا حکم ہے وہاں پر جب حکم ثابت ہو گیا اور اب قصاص جاری ہو رہا ہے تو وہاں ترغیب دے گا حاکم یا قاضی, جس کا حق تلف ہوا ہے, جو ورثہ ہیں ان کو ترغیب دے گا کہ تم ان کو معاف کر دو. اور جب معافی ایک عام آدمی کے ساتھ ہوتی ہے, ایک باشعور آدمی کے ساتھ ہوگی, جس کے اندر عقل و فہم ہو, جس کے اندر ایک سمجھ اور اخلاقیات کا کوئی ذرہ بھی باقی ہو, تو جب اس کے ساتھ یہ ایسا معاملہ ہو کہ ایک طرف تو اس کو حق حاصل ہے کہ اس سے بدلہ لے لے اور ایک طرف اس کو معاف کر دے, چاہے وہ کسی عوض کے بدلے میں ہو کہ کوئی معاوضہ لے کر وہ معاف کر دے, دونوں صورتوں میں جب اس کو معافی دی جائے گی تو لا محالہ اس کے اندر انسانیت ہونے کے ناطے ایک کیفیت ایسی پیدا ہوگی کہ وہ اس کا ایک ریٹرن, اس کو جس سے تجاوز ہوا ہے, جس کی طرف اس نے قتل کیا ہے, جس کو قتل کیا ہے, ان کے ورثہ کی